صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا فأنت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان اور روزوں کو بہت مقام دیا ہے۔ اس قدر مقام ہے کہ رمضان کا اہتمام اور رمضان کے روزے دین اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، آسمانوں سے آوازیں لگتی ہیں، خیر کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور آسمانوں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں، اے برائی کے متلاشی اب تو باز آ جا اور رک جا۔ کھانا تو ہم روزانہ ہی کھاتے ہیں، لیکن رمضان کی سحری میں وہ اللہ نے تقدس رکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ سحری کر رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور روزے دار سے اللہ کو کچھ ایسی محبت ہوتی ہے کہ ہر روزے دار سے اللہ کا وعدہ ہے تیرے لیے ایسی دعا ہے کہ تو مانگتا جائے گا اور میں پوری کرتا جاؤں۔ اس کی ہر رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب خصوصیات اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن آج میں ایک درد دل جو محسوس کرتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرا بھی مسئلہ ہے اور آپ سب کا بھی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر مجھے لاہور جانا ہے اور میں گاڑی دوڑا رہا ہوں، سپیڈ بھی بڑی تیز ہے، پیٹرول بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں لاہور نہیں پہنچ رہا، منزل نہیں آ رہی، تو مجھے سوچنا ہوگا کہ کہیں میرا راستہ تو غلط نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا اور رمضان کا ہے کہ ہم 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن جو اللہ نے رمضان کی پریکٹس کا مقصد بیان کیا ہے
وہ منزل تو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک اسپرٹ، ایک روح، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ تھا کہ رمضان میں آپ لوگوں نے اس کو اچیو کرنا ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اگر ہم 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں اور ہر رمضان کے بعد ہمارے تقویٰ کا لیول اوپر ہو رہا ہے، تو آج 20 سال کے بعد ہم کتنے متقی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں اور منزل بہت دور ہے، بس نظر یوں آ رہا ہے کہ جیسے ہم بہت دوڑ رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم شاید صحیح طریقے سے روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقاصد کیا رکھے ہوئے ہیں اور اس کی حکمت کیا رکھی ہوئی ہے۔ وہ تو پالنے والا ہے، اتنا بڑا پالنے والا ہے کہ اگر سمندر کی کسی مچھلی کو روزانہ منو گوشت کھانے کے لیے چاہیے تو وہ پانیوں کے اندر اس کے بھی انتظام کر دیتا ہے۔ وہ اسے تو کبھی نہیں کہتا کہ سال کے اندر تو نے 1 مہینہ بھوک ہی رہنا ہے۔ وہ تو شیر اور چیتے کو بھی پال رہا ہے اور پہاڑ کے اندر ایک کیڑے اور مکوڑے کی بھی پرورش کر رہا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ ایسی تو کوئی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ 1 مہینے کے لیے اس کے پاس دینے کو کوئی نعوذ باللہ کمی آ جاتی ہے، جس وجہ سے وہ کہتا ہو کہ 1 مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں۔ ایک مقصد ہے، ایک ویژن ہے، کچھ اہداف ہیں جو اللہ تعالی رمضان کے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔ جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے، ہم صحیح طریقے سے رمضان نہیں گزار سکیں گے۔ اس لیے رمضان گزارنے کے لیے کچھ تو وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں، لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں جو ان احکام و مسائل سے مقصود ہیں، مطلوب ہیں، وہ تو پھر رمضان کی روح ہے۔ اگر بظاہر انسان روزے سے ہو لیکن بباطن جو اس کا مقصد ہے وہ پورا نہ ہو رہا ہو، تو اس کی مثال اس میت اور لاشے کی طرح ہے جس کی آنکھیں، جس کے ہاتھ، جس کے پاؤں دیکھنے میں سب کچھ ہیں، لیکن اندر روح نہیں ہے۔ اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے اپنے طور پر بیان کرنی ہے۔ جہاں اللہ نے رمضان کا حوالہ دیا ہے وہاں یہ سارے مقصد بھی بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن ہماری توجہ ان پہ ذرا کم ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کا بنیادی معنی پرہیز اور بچاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ پرہیز کے اندر ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں نقصان دیں ان سے بچنا مقصود ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ میں تین چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے ہمیشہ انسان کو تباہ کیا ہے۔ ان کے فوائد بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، مثبت استعمالات بھی ہیں، اور بہت سارے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں، وہ زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جب بھی ان تین چیزوں کو انسان نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا ہے تو ان تین چیزوں نے انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں جس کو اہل تزکیہ نے اور ماہرین قلب نے، جو دل کی دنیا کے ماہر، کہ انسان کے دل کی اصلاح کیسے ہونی، کہ تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے نا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ تین چیزیں، ان میں سر فہرست ایک چیز شہوت البطن ہے، کھانے پینے کی خواہش، بلا امتیاز خواہش، ہر چیز کھانے پینے کی خواہش، اور بغیر کسی اعتدال، اصول اور ضابطے کے کھانے پینے کی خواہش، شہوت بطن۔ دوسری چیز، پھر جس قدر انسان زیادہ کھاتا پیتا ہے اس سے ایک دوسری خواہش جنم لیتی ہے، اس کو شہوت فرج کہا جاتا ہے، بے حیائی کی خواہش، بد کرداری کی خواہش، شرمگاہ کے غلط اور ہر طرح کے استعمال کی خواہش، اور تیسری چیز ہے زبان کے بے جا استعمال کی خواہش۔ یہ تین خواہشیں ہیں، تینوں انسان کی ضرورت بھی ہیں، اس کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے، لیکن اگر ان تینوں کو ہی کسی اصول اور ضابطے کے بغیر استعمال کیا جائے گا تو یہ انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور پرہیز کے اندر بنیادی یہ تین ہی چیزیں ہیں کہ رمضان انسان ایسے گزارے اور ایک مہینہ انسان ایسی پریکٹس کرے اور ایک مہینہ شعوری طور پر ایسے گزارے کہ اسے یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہوں، میرا پیٹ جہنم کی آگ بھرنے کے لیے نہیں ہے، ہر حلال و حرام ہڑپ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہر آنے والی چیز کے لیے یہ کوئی ایسا سٹور نہیں ہے کہ جو آئے یہاں ڈلتی چلی جائے، نہیں، اس کو یہ شعور ملے کہ میری زندگی جانوروں کی طرح نہیں ہے جن کے سامنے حلال و حرام کا امتیاز نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مالک کی فصل میں گئے تو تب بھی انہوں نے چرنا ہے، مالک کے پڑوس کی فصل میں گئے تو تب بھی انہوں نے چرنا ہے۔ یہ زندگی تو ایک چوپائے کی ہوتی ہے، میری زندگی ایک درندے کی طرح بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کے بس اپنا ہی پیٹ بھرنا ہے۔ اسے یہ شعور مل جائے کہ نہیں، میرا ایک مالک ہے، میں نے اپنے پیٹ میں وہی چیز ڈالنی ہے جس پہ میرا مالک راضی ہوتا ہے۔ اور اسے اپنی
جو شرمگاہ کی شہوت ہے اس حوالے سے بھی یہ شعور آ جائے اور اس کو اتنی پریکٹس کروائی جائے کہ رمضان کے مہینے میں وہ شرمگاہ جو اس کے لیے حلال ہے، پاکیزہ ہے، گواہوں کی موجودگی میں حلال ہو چکی ہے اور باپ نے اس کے حوالے کر دی ہوئی ہے، اس کے باوجود رمضان کے روزے میں وہ گھر میں موجود بھی ہو، محبت بھی ہو، اپنائیت بھی ہو، خطرہ بھی نہ ہو، گھر بھی اپنا ہو، حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، ایک مہینے اس کو ایسی پریکٹس کروائی جائے کہ روزے کی حالت میں وہ اپنی حلال بیوی کی فرج کو بھی استعمال نہ کرے کہ میرے مالک نے روک دیا ہے، وہ اپنی اس شہوت پہ ایسا کنٹرول کر لے۔ اور تیسرا کہ اپنی زبان پہ ایسا کنٹرول حاصل کر لے کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کے قریب نہ لے کے جائے، روٹی کا ایک نوالا بھی اپنے منہ میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اسے پتہ چل جائے کہ میں شتر بے مہار نہیں ہوں، میرا کوئی مالک ہے اور میں نے اپنی زبان کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ میں اپنے آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے سوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے گزشتہ 15-20 سال واقعتاً روزے کو اس پریکٹس کے ساتھ گزارا ہوتا تو ہم حرام مال سے کب کی توبہ کر چکے ہوتے، اور ہماری زبانیں کتنی پاکیزہ ہو چکی ہوتی، اور ہمارے اندر عفت، پاک دامنی اور شرم و حیا کا لیول کہاں تک پہنچ چکا ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اصلاح نفس کے لیے روزے کا نسخہ ایسا نسخہ ہے اور رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ سابقہ تمام امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے کہ اگر تم اپنے کردار کی بلندی چاہتے ہو، خیالات کی پاکیزگی چاہتے ہو، معاشرے کی تطہیر چاہتے ہو، دل کی صفائی چاہتے ہو اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہو اور اس کو ایک بڑا ہی محترم معاشرہ بنانا چاہتے ہو، تو ہر سوسائٹی کے لیے اور ہر دین کے اندر اور سابقہ تمام انبیاء کے اوپر اللہ نے روزے کے احکام نازل کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے رکھنا فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا، تاکہ تم میں پرہیز کی عادت پڑ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور پرہیز کے بارے میں نے بتایا کہ اور بھی بہت سارے مفاہیم تقوی کے اندر موجود ہیں، لیکن ان میں سر فہرست یہ 3 چیزیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر ایک شخص روزہ تو رکھا اور 20 سال سے اس نے رکھا اور اس نے یہ پریکٹس بھی کی
اور رمضان کے اندر اس کو یہ پریکٹس کروائی گئی کہ اپنی پاک دامن تمہاری بیوی، چونکہ تم نے روزہ رکھ لیا ہے، اب سحری کے کھانے سے لے کر اور فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اس کے پاس جانا بھی تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اس شخص نے یہ روزہ تو رکھا لیکن چاند رات ہی وہ دوسروں کی عزتوں کو لوٹتا رہا، تو اس نے روزے کے مقصد کو کتنا پورا کیا۔ اگر ایک شخص کو یہ پریکٹس کروائی گئی کہ فجر کی اذان کا وقت اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور سامنے اپنا حلال طیب کھانا پڑا ہوا ہے، بس اب اذانیں ہو چکی ہیں اور تم نے اس میں سے ایک نوالا نہیں لینا ہے اور چائے کا ایک گھونٹ تک نہیں لینا ہے کہ بند ہو گیا وقت کھانے پینے کا، اور تم نے ایک مشروب کا ایک قطرہ تک اپنے اندر نہیں گرانا ہے، اس قدر اس کو احتیاط کی پریکٹس کروائی گئی۔ لیکن شام کو جب اس کے دسترخوان کے اوپر افطاری کا سامان لگا تو وہ سود اور رشوت کے پیسوں کا تھا، تو اس نے روزے کے مقصد کو کتنا پورا کیا۔ اسے یہ پریکٹس کروائی گئی کہ تم نے اپنی زبان کو اتنا محتاط بنانا ہے کہ تم روزے کی حالت میں ہو، لیکن وہ روزے کی حالت میں بھی اپنی دکان پہ بیٹھ کر جھوٹ اور دھوکے کے ساتھ زبان کو چلا چلا کے اپنا مال بیچتا رہا، تو اس نے کتنا پرہیز سیکھا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ تو معاف کیجیے گا اگر اس نے ایسے ہی روزہ رکھا تو اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے روزے کی ایکٹنگ کی ہے۔ جو اللہ کو روزہ چاہیے تھا وہ اس نے نہیں رکھا ہے، اس نے روزے والی ایکٹنگ کر لی۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت ممکن ہے کہ اس کی اس ایکٹنگ کے اوپر بھی وہ اتنا راضی ہو کہ کم از کم جو روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے اس سے اللہ اس کو معاف کر دے، کہ اس نے بالکل ہی رمضان کا تقدس کو تو پامال نہیں کیا ہے، لیکن جو روزے کا ثواب ہے، جو روزے کا اجر ہے، جو روزے کی برکت ہے، قبولیت کے مقامات ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ آپ ایک عمل کرتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے بس آپ کے سر سے ایک بوجھ اترتا ہے، ایک فرض کا چھوٹا سا لیول ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پورا ثواب ملے یہ ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ سے دھوکہ ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایگزامینیشن ہال کے اندر میٹرک کا امتحان دینے کے لیے، یا ایف اے کا امتحان دینے کے لیے، یا بی ایس کا امتحان دینے کے لیے، یا ایم اے اور ایم ایس سی کا امتحان دینے کے لیے 3 گھنٹے سارے اکٹھے ہی بیٹھ کے آ گئے۔ پیپر بھی ایک تھا، وقت بھی ایک تھا، ڈیوریشن بھی ایک تھی، 3 گھنٹے بھی گزارے تھے، ہال بھی وہی تھا، جگہ بھی وہی تھی، ایگزامینر بھی وہی تھا، سپریڈنٹ بھی وہی تھا، کویسچن بھی ایک جیسے ہی تھے، تو کیا 3 گھنٹے گزارنے کے بعد سب کا نتیجہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ ممکن ہے اس میں کوئی فیل ہو، ممکن ہے اس میں کوئی 33 نمبر لے کر گزارا لائق پاس ہو،
اور ممکن ہے اس میں کوئی 50% پہ کھڑا ہو، اور ممکن ہے کوئی 80% پہ چلا جائے، اور ممکن ہے کوئی بہت ہی شائننگ ہو اور وہ 100% اپنا رزلٹ دکھا کے ٹاپ کر لے۔ بس رمضان کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ جو ہم رمضان کی برکتیں بیان کرتے ہیں، سعادتیں بیان کرتے ہیں، روزے کے ثواب بیان کرتے ہیں کہ روزے کا اتنا ثواب کہ باقی عبادتوں کے جب ثواب کی باری آئی فرشتے دیتے چلے گئے، لیکن رمضان کے روزے کی جب باری آئی تو اللہ نے کہا اس کا ثواب تو اتنا ہے، تمہارے پاس دینے کے لیے اس کا کوئی پیمانہ ہی موجود نہیں ہے، کتنا ثواب دینا ہے، اس کا ثواب تو میں رب العالمین خود ہی دوں گا۔ ویسے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ یہ بات اللہ اس روزے دار سے بھی کہیں گے جس نے روزے کی ایکٹنگ کی اور شام کو اپنے دسترخوان پہ سود سے افطاری کی؟ یہی ثواب اللہ اس روزے دار کو بھی دیں گے جس نے روزے کی ایکٹنگ کی اور سارا دن جھوٹ ویسے ہی بولتا رہا۔ یہی ثواب کیا اللہ اس روزے دار کو بھی دیں گے جس نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو گندی فلموں پہ رات گزارتا رہا یا بے حیائی کے ماحول میں اپنے آپ کو بساتا رہا۔ ہمیں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جو حقیقت ہے اس کا سامنا کرنا چاہیے، وہ بیان نہ کرنے سے یا آنکھیں بند کرنے سے حقیقت ادھر ادھر نہیں ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے رکھنا فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تمہارے اندر پرہیز کی عادت پیدا ہو جائے، تاکہ تم میری نافرمانیوں سے بچنے لگ جاؤ، تاکہ تم میرے حکموں پہ عمل کرنے لگ جاؤ، تاکہ تمہیں میرے احکامات پہ عمل کرنے کی پریکٹس ہو جائے کہ کائنات کے بادشاہ کے حکموں کو کیسے ماننا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ روزے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رمضان سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا آپ نے اتنے الفاظ نہیں کہے تھے، آپ نے اس کے ساتھ 2 شرطیں لگائی تھی۔ ہر ایک کے لیے آپ نے یہ نہیں کہا تھا، 2 شرطیں لگائی تھیں اور دونوں بڑی اہم ہیں۔ ڈر لگتا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی بھی ان 2 شرطوں کو پوری طرح سے ایفا نہ کر سکے۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھے، ایمان کی کیفیت کے ساتھ رکھے، واحتسابا اور خلوص کی کیفیت کے ساتھ رکھے، اللہ کی رضا کے لیے رکھے، جس طرح سے اللہ چاہتا ہے اس طرح سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے رکھے۔ یہ 2 شرطیں آپ نے لگا کے کہا جو ایسے رمضان کے روزے رکھے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حکمت بھی یہی محسوس ہوتی ہے کیونکہ جو ایسے روزے رکھے گا وہ سچی توبہ کیے بغیر نہیں رہے گا، اور جب وہ سچی توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی زندگی کے سابقہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ تلخ حقیقت بیان کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں، اگر اس کے روزے رکھنے کی نیت ہی یہ ہو کہ کوئی بات نہیں،
ایک مہینے کی پریکٹس ہے، کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو سابقہ پاپ اور جرم اور ظلم اور ستم کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. پھر رمضان کے بعد نئے سرے سے شروع کریں گے، نئے عزم کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ، اسی ڈگر سے لوگوں کو لوٹیں گے، ظلم و ستم کی کہانیاں رقم بھی کریں گے، اور اگلے رمضان میں پھر معاف ہو جائیں گے. تو کیا اس نے یہ 2 شرطیں پوری کی کہ اس نے ایمان کے ساتھ روزے رکھے اور احتساب کے ساتھ رکھے؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تین چیزوں سے پرہیز کی عادت ہو جائے. آپ نے وہ نام بھی یاد کر کے جانے. شہوت بطن، پیٹ کی خواہشوں پہ کچھ کنٹرول آ جائے. شہوت فرج، شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ آ جائے. اور زبان، اس کی حفاظت کا انسان کو طریقہ آ جائے. اور یہ 3 ہی دنیا کے بنیادی مسئلے ہیں. آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. آپ کو جتنی کرپشن نظر آ رہی ہے، جتنی بے ایمانی نظر آ رہی ہے، جتنی خیانت نظر آ رہی ہے، جو آپ کو اپنے ملک کے حالات نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے شہوت بطن ہی ہے. جو آپ کو LGBT نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے. جو آپ کو بے حیائی کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے. جو آپ کو بد کرداری نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے. جو آپ کو دنیا کے اندر یہ ساری فلم انڈسٹری نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے. جو آپ کو فیس بک کے اوپر گند نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے. جو آپ کو یوٹیوب کے چینلز کے اوپر وہ عریانی اور بد کرداری نظر آ رہی ہے کہ انسان کی پیشانی شرم سے جھک جائے، اس کے پیچھے شہوت فرج ہی ہے. اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، 2-4 سال پہلے ایک ایسی رپورٹ بھی شائع کی گئی کہ سب سے زیادہ بے حیائی کے مناظر کو ایشیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور ایشیا کے اندر دیکھے جانے والے ممالک میں پاکستان کا نام بھی بڑی ایک نمایاں جگہ پہ آتا ہے. کیا روزے دار معاشرہ ایسا ہوتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہم تو یہ امید لگا لیتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھ کے اللہ پہ اتنا احسان کر دیا ہے کہ اب تو مجھے اتنا اجر دے کر ہی رہے گا. ٹھیک ہے، ضرور دے گا. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کون ہوتا ہے اللہ کی رحمت پہ پابندیاں لگانے والا؟ لیکن اللہ نے یہ بھی تو بتایا ہے کہ بعض دفعہ انسان بیت اللہ میں پہنچا ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اپنے بطن کی شہوت پہ کنٹرول نہیں کیا اور حرام مال لے کے پہنچا ہوا ہے، تو اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تیرا غذا، تیری خوراک، تیرا سب کچھ حرام کا ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں؟ یہ بھی تو اللہ نے بتایا نا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
من قبلكم لعلكم تتقون۔ روزہ انسان کو اس لیول پہ لے جاتا ہے، اس لیول پہ لے جاتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ لیول نصیب فرما دے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کا غلام ایک تحفہ لے کے آتا ہے اور وہ کھا لیتے ہیں، کھجور کھا لیتے ہیں۔ جب کھا لیتے ہیں تو ان کو بتاتا ہے کہ میں نے دور جاہلیت میں کسی کے ساتھ شرط لگائی تھی اور کوئی مسئلہ تھا اور وہ میری شرط پوری ہوئی تھی اور اس میں سے میں نے آپ کو یہ کھجوریں کھلائی ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں انگلی اندر ڈالتے ہیں، اندر ڈالنے کے بعد وامٹنگ کرتے ہیں، کرتے ہیں، اور جب تک کھجور کا ذرہ ذرہ باہر نہیں آ جاتا ہے جناب صدیق کو سکون نہیں ملتا ہے۔ روزہ انسان میں یہ تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزہ انسان میں یہ لیول پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جناب ربیع رحمہ اللہ تعالی جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کو دیکھنے والی خواتین کہتی تھیں، 20-25 سال کے بعد ان کے یہ کمنٹس اور ان کے تبصرے تھے، اچھا ربیع کو بھی نظر آتا ہے، ہم تو سمجھتی تھیں کہ یہ بندہ ویسے ہی نابینا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور ماؤں، اس میں سے صرف ایک زبان کو آپ لے لیں۔ اگر ہر رمضان کے اندر زبان کی ساری برائیاں نہیں، ہم نے ایک ہی چھوڑی ہوتی، تو آج ہمارے فیس بک اکاؤنٹس کا وہ حال ہوتا جو دیکھنے میں آتا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے فیس بک اکاؤنٹس ہیں، یہ مسلمانوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، یہ مسلمانوں کے یوٹیوب چینلز ہیں، یہ کمنٹس ایک مسلمان نوجوان کے لکھے ہوئے ہیں۔ اتنی غلیظ گالیاں، اتنی ماں بہن کی گالیاں، اور اس قدر فحاشی اور بے حیائی اور زبان کے چلانے کا یہ انداز کیا اسی بندے کا ہے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھتے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ جانتے بھی ہیں۔ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد۔ یہ جو بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے، یہ بولے اور میں لکھوں۔
اس کی طرف تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خصوصی اشارہ کیا کہ روزے کا اور زبان کا کیا تعلق ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کھانے پینے سے صرف نہیں ہوتا ہے. انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بیہودہ باتوں سے اور شہوانی گفتگو سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اپنی حفاظت سیکھ لے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. روزے ایک تقوی کا لیول پیدا کرتے ہیں. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں ایک چار دیواری کے اندر باغ میں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی زبان کو باہر نکال کے کھینچے جا رہے ہیں. ان کے خیال میں یہ ہے کہ مجھے یہاں کون دیکھتا ہے، ایک باغ ہے، چار دیواری ہے، یہاں کس نے آنا ہے. یوں اپنے آپ کو زبان کھینچ کے سزا دے رہے ہیں. دیکھنے والا پوچھ لیتا ہے، پہنچ جاتا ہے کہ صدیق یہ کیا کر رہے ہو. فرماتے ہیں اس زبان نے مجھ سے بڑی غلطیاں کروائی ہیں، میں اس کا احتساب کر رہا ہوں. صدیق رضی اللہ عنہ وارضا. روزے انسان کے اندر تقوی کا وہ لیول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عورت بن ٹھن کے آ کے برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ اس سے سوال کرتا ہے، وہ بھی نوجوان ہے، پوچھتا ہے جب تیری لاش پڑی ہوگی مجھے برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں. جب تجھے غسل دیا جا رہا ہوگا برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں. جب تجھے کفن کی چادریں پہنا کے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا برائی کی دعوت دو گی؟ کہتی ہے نہیں. جب تجھے لے ہوئے آپ ڈرتے ہوں کہ کسی درندے کے ہاتھ نہ چڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ معاشرہ روزے دار معاشرہ نہیں ہے. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقت کافی بیت چکا ہے، باقی آیات کی میں تشریح نہیں کرتا، صرف ترجمہ اور مفہوم پیش کرتا ہوں اور روزے کے باقی مقاصد کی طرف اشارہ کرتا ہوں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے رہنما ہے، اس میں ہدایت کے واضح دلائل ہیں، یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. تو رمضان آپ کا تعلق قرآن سے جوڑنے آتا ہے. اگر ہر رمضان کے اندر ہم نے ایک سورت ہی سیکھی ہوتی، پڑھی نہیں ہوتی، سیکھی ہوتی. دیکھیں، آپ کو ایک نقشہ میں لکھ کے دوں کہ اگر آپ ملتان جانا چاہتے ہیں تو نقشہ اس کا یہ ہوگا، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ نے ملتان کیسے جانا ہے. یہاں سے آپ نے
فلاں جگہ پہ جانا ہے، وہاں اڈے سے آپ نے فلاں سائٹ کا رخ تکرار کرنا ہے، آپ کے راستے میں الہ آباد آئے گا، پھر آپ کے راستے میں دیپال پور آئے گا، پھر آپ کے راستے میں اکاڑے والا راستہ وہ آئے گا، پھر میاں چنوں کی طرف، پھر ایسے خانے وال یا دوسرا ملتان کی طرف، اس راستے پہ آپ نے ایسے جانا ہے۔ تو کیا جو میں نے آپ کو میپ دیا ہے، گائیڈ لائن دی ہے، راستہ بتایا ہے، راستہ بتانے کو ہدایت کہتے ہیں نا، رہنمائی کرنا، تو آپ اس راستے کو بس پڑھتے رہیں اور ادھر ہی کھڑے رہیں اور چلنے کا نام ہی نہ لیں، کوئی حرکت ہی نہ کریں، تو آپ ملتان تو نہیں پہنچیں گے نا، آپ تو اپنے گھر میں کھڑے رہیں۔ تو یہ قرآن جنت کا راستہ بتاتا ہے، عدل کا راستہ بتاتا ہے، ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، انصاف کا راستہ بتاتا ہے، ظلم کے خاتمے کا راستہ بتاتا ہے، معیشت کے نظام کا راستہ بتاتا ہے، خاندان کی اصلاح کا راستہ بتاتا ہے۔ اگر ہر رمضان کے اندر سارا نہیں، ہم نے تھوڑا سا حصہ اس سے لیا ہوتا تو 20 سال کے اندر یہ معاشرہ قرآن مجید سے کتنا جڑا ہوتا۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جس نے اپنے پیٹ پہ کنٹرول کیا ہوا ہو، قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو عزت کا لٹیرا نہ ہو، قرآن سے ہدایت اس کو ملتی ہے جو زبان کا دغاباز اور دھوکے باز نہ ہو، کیونکہ اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور یہاں کیا کہا؟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ دن میں تم پریکٹس کرو گے کہ تقوی کیسے اختیار کرنا ہے، اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے تراویح میں قرآن کی تلاوت کرو گے تو تقوی تو تمہیں مل چکا ہوگا، پھر قرآن تمہارے سینے کے اندر اتر کے تمہیں ہدایت اور نور دیتا جائے گا۔ ایک تیسرا مقصد قرآن نے یہ بیان کیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ رمضان کا روزے کا تیسرا مقصد یہ ہے جس طریقے سے تم نے گزارنا ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی جلال، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے، تمہاری ٹریننگ ہو جائے اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہوتی ہے، اللہ کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ اتنی عظمت تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ دسترخوان تمہارے سامنے لگا ہوا ہو، سجا ہوا ہو، سحری کا وقت ہو اور تم بالکل کھا رہے ہو، پی رہے ہو اور تمہارے لیے سب کچھ حلال بھی ہو، اللہ اکبر کی آواز آئے اور تمہارے ہاتھ رک جائیں، تمہاری زبان تھم جائے، تمہارا دسترخوان اٹھ جائے اور شام کے وقت بھی سب کچھ لگا ہوا ہو اور شدت کی بھوک اور پیاس ہو اور سب کچھ حلال طیب سامنے موجود ہو، کھانے کو پینے کو دل بھی چاہتا ہو، لیکن اللہ کی بڑائی کا اتنا احساس ہو کہ تمہارے ہاتھ یوں قریب تک نہ پہنچتے ہوں، کھانے کا سوچ تک بھی تمہارے اندر نہ ہو، اللہ اکبر کی آواز آئے اور سب کچھ تم کھانے لگ جاؤ، تمہارے اندر اللہ کی بڑائی اور اللہ کے حکموں کو بڑا ماننے کی پریکٹس ہے رمضان کے روزے۔ اور اسی لیے جب رمضان گزر جاتا ہے
تو رمضان کی چاند رات ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر پھر اجتماعی طور پہ ہم اللہ کی کبریائی کو بلند کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو بڑا سمجھنے کی عادت آ جائے اور اللہ کی ذات کو سب سے بڑا ماننے کی انسان کے اندر عادت آ جائے، اور جو اللہ کو سب سے بڑا مانے گا وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا۔ کتنے مقاصد ہو گئے؟ 3۔ پہلا مقصد تقوی آ جائے، پرہیز کی عادت آ جائے، اور خصوصاً وہ بھی 3 چیزوں سے: شہوت بطن، شہوت فرج اور زبان کی حرکتیں۔ دوسرا مقصد قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے، اور تیسرا مقصد تکبیر، اللہ کو بڑا ماننا اور اللہ کے حکموں کو بڑا ماننا، یہ انسان کو طریقہ آ جائے، اور چوتھا اور آخری مقصد وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ بھوکا پیاسا رہ کے بھی اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، شکر کی عادت آ جائے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے، یہ طریقہ آ جائے، اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے، یہ طریقہ آ جائے۔ آخری آیت پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، قرآن تو بڑا بڑا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے نا۔ جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو تم میرے کتنے قریب ہو جاؤ گے؟ اگلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پھر تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے، کبھی کبھی تو اتنے قریب کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ قسم اٹھا دیتے ہیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے اور ان کی کہی ہوئی بات ضرور پوری کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو رمضان کے اس وقت میں 4 بنیادی مقاصد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم روزے رکھیں، پھر ہم تلاوت کریں، پھر ہم دعائیں کریں، سحریاں کریں، افطاریاں کریں، قیام اللیل کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آٹومیٹیکلی ہی رمضان ہمارے اندر چینج پیدا کرتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مقاصد کو سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقوی بنیادی مقصد ہے، اور تقوی کے بعد بنیادی مقصد قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ رمضان کا تیسرا مقصد تکبیر ہے کہ انسان کے اندر اللہ کے حکموں کو بڑا ماننے کی عادت ہو جائے، اور چوتھا بنیادی مقصد انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ان مقاصد کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو روزے دار کے منہ کی جو سمیل ہے وہ بھی اللہ کو کستوری سے پیاری لگتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔